آغاز میں خبر ڈسکا سے کہ جس کے نواحی گاؤں میں ظلم کی انتہا، سسرال والوں نے 7 ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کر دیا۔ لاش کے ٹکڑے کر کے 2 بوریوں میں بھر کر نہر میں پھینک دیے۔ لڑکی کے دھڑ سے سر الگ کر کے چولہے پر رکھ کر اسے جلایا گیا۔ یہ ظلم لڑکی کی ساس جو خالہ بھی ہے نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کیا۔ جی السلام علیکم دوستو، آج کی جو خبر ہے وہ بہت ہی دل افسردہ کرنے والی خبر ہے کہ یار اتنے بغیرت لوگ بھی جو ہیں نا اس دنیا میں رہتے ہیں، اتنے بغیرت لوگ۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈسکا میں ایک ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اور ایک اپنے لاہور کے رشتہ دار کے ساتھ مل کر اپنی بہو کا قتل کر دیا۔ اور بہو کا قتل بھی جو ہے وہ کس وجہ سے کیا کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کو پیسے نہیں دیتا تھا، یا جو بھی کہہ لیں، جب اس کے گھر میں اپنی اولاد ہوئی، جب اس کا بیٹا ہوا تھا تو لڑکا کیا کرتا تھا، جتنے بھی پیسے تھے نا، سعودی عربیہ میں رہتا تھا، جتنے بھی پیسے تھے نا وہ اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا۔ پر یہ والدہ کو اچھا نہیں لگا، تو یہ پیسوں کے معاملے میں آ کر جو ہے نا اس نے اپنی بہو کا قتل کر دیا۔ یار اتنے بغیرت لوگ بھی رہتے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ واقعہ 12 نومبر کو ڈسکا کے علاقے کوٹلی مرلا میں پیش آیا اور 15 نومبر کو آخرکار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتولہ کی شادی اپنی خالہ کے ہاں ہوئی تھی اور شادی کو لگاتار تقریباً 4 سال ہو گئے تھے۔ مقتولہ کا جو شوہر تھا وہ سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا۔ مقتولہ کا جو ہسبینڈ تھا اس کا نام ہے قدیر، وہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے کے جایا کرتا تھا۔ تو مقتولہ جو ہے وہ کبھی ادھر پاکستان میں آیا جایا کرتی تھی، مطلب پاکستان ادھر ادھر مطلب آتے جاتے رہتی تھی۔ تو 2.5 سال کے بعد جو ہے ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو قدیر بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے ڈپوزٹ کراتے ہیں وہ اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرا دیتے ہیں، جس پر والدہ جو ہے وہ سخت ناراض ہوتی ہیں۔ والدہ کو پیسے نہیں ملتے، شاید اس وجہ سے اپنی بہو کے کردار پر الزام لگانے شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ منصوبہ میرا ناکام ہو گیا ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے اس کام میں، تو پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے مقتولہ پاکستان میں آئی ہوئی تھی۔ مقتولہ کی ساس نے لاہور کے رشتہ دار نوید نامی کو لالچ دیا کہ وہ اس کو اٹلی بھجوا دے گی اگر وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور جب وہ زارا مقتولہ، جس کا نام زارا ہے، وہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی تقریباً 1.5 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تکیہ رکھا اور اس کا جو ہے سانس بند ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں اس کی شناخت کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کا فیس جلا دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے وہ بوریوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے پیک کر دیے۔ جس نے قتل کیا، نوید نامی شخص نے، وہ واپس لاہور آ گیا، اور جو بوریاں تھی جو قتل کیا گیا، جن میں وہ رکھے گئے تھے ٹکڑے لاش کے، وہ ادھر گھر میں تھیں۔ تو ساس نے کیا کیا کہ اپنے نواسے کی مدد سے وہ بوریاں جو ہیں وہ نالے میں پھینکوا دی، اور الزام کیا لگا دیا گیا، جب لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی ہماری بیٹی کدھر ہے، تو انہوں نے کیا الزام لگایا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بعد میں جب وہ نہیں ملی تو لڑکی کے گھر والوں نے، مقتولہ کے گھر والوں نے پولیس میں FIR کٹوا دی۔ تو پولیس نے چھان بین کی تو نوید نامی جو شخص تھا اس سے پوچھا گیا، تو اس نے اپنا سارا جو جرم ہے وہ قبول کر لیا، اور اس طرح ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ دوستو ایک بہت ہی بےہودہ حرکت کی گئی ہے کچھ پیسوں کے لیے، کہ لو جی میرا لڑکا، جو آج کل لو جی میرا لڑکا مینوں پیسے نہیں دے رہے گا، صرف ایک پیسے دی وجہ تو سس بہو دے وچ لڑائی ہوئی، جن دی وجہ تو نقصان ہویا، سس نے اپنی بہو دا قتل کرتا۔ میں سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں بات کر سکوں، یار ایسے لوگ بھی رہتے ہیں اس دنیا میں۔ دوستو ایک اور بات تھی، وہ 7 ماہ کی حاملہ عورت تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آئی، اور ان لوگوں کو
میرا خیال ہے خدا کا خوف ان لوگوں کو بھول چکا ہے. کیسے کیسے لوگ یار اس دنیا میں رہتے ہیں.